جانے والا جب دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کو آپ کی دعاؤں کی، آپ کے صدقہ و خیرات کی، ایصال ثواب کی، دعائے مغفرت کی اس کو ضرورت ہے، اس کے لیے کریں۔ جس وقت کسی شخص کی روح نکل جائے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے، اب اس کے بعد آپ اس میت کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال کے اس کے کمرے میں بیٹھ کر بھی استغفار، کلمہ طیبہ، قرآن مجید پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس کمرے میں میت ہے اس سے دوسرے کمرے میں تلاوت کلام کی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے اور استغفار کیا جائے، ذکر اذکار کیا جائے۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بندے کا جنازہ نہ ہو جائے، غسل نہ ہو جائے، کفن نہ ہو جائے اور انسان کو دفن نہ کر دیا جائے، اس سے پہلے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، فاتحہ پڑھنا، استغفار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نے بھی کئی جگہ دیکھا ہوگا، آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی دعائے مغفرت کریں، جانے والا چلا گیا اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو لوگ بسا اوقات ہاتھ جھٹک دیتے ہیں، ہاتھ نیچے کر دیتے ہیں، نہیں رہنے دیں بھئی، کیا ہوا ہے؟ ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی غسل نہیں ہوا، ابھی کفن نہیں ہوا، ہاتھ نیچے کر دیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ان سے یہ پوچھے کہ ابھی جو آپ نے مجھے روک دیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے، استغفار کرنے سے، ابھی جو روک دیا ہے تو کیوں روکا ہے؟ کیا کوئی کسی نے منع کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ رجحان نہیں بنا جنازے سے پہلے فاتحہ پڑھنے کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنازے سے پہلے فاتحہ پڑھنا، استغفار کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کلمیہ یہ ہے کہ ہم خود کو اسلام دین کے مطابق نہیں ڈالتے، کوشش کرتے ہیں کہ دین اور اسلام یا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمارے مطابق ہو جائیں، تو چونکہ ہم نے کیا نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ زندہ بندے کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، جو بندہ زندہ ہے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کر سکتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں۔ یہ جو دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جس کو ہم اپنی نماز میں بھی پڑھتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ زندوں کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ ربنا اغفر لی، خود پڑھ رہے ہیں نا اپنے لیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے مغفرت، ماں باپ کے لیے مغفرت، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مغفرت، استغفار، یہ ہم مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو وقفہ ہے موت واقع ہونے سے جنازے کے درمیان کا، اس میں لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی کفن نہیں ہوا، ابھی دفن نہیں ہوا، ابھی نہیں، کہتے ہیں نہیں کرنا۔ دوستان گرامی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جانے والا جب دنیا سے چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اس کو آپ کی دعاؤں کی، آپ کے صدقہ و خیرات کی، ایصال ثواب کی، دعائے مغفرت کی اس کو ضرورت ہے، اس کے لیے کریں، اس کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد جب آپ کو غسل کے لیے لے جانے لگے، چارپائی پہ ڈالا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ان کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ یا اللہ میرے اس بھائی کو دین کا علم اور اس میں پختگی نصیب فرما۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے سب سے پہلے مفسر ہیں۔ حضور کی زندگی میں بھی یہ صحابہ کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اس کا شان نزول بتاتے تھے اور قرآن کی آیات سے نکلنے والے مسائل اور ان سے نکلنے والی جو روشنی ہے نا، اس سے روشناس کرواتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو چارپائی پہ ڈالا گیا اور غسل کے لیے لے جانے لگے تو یقین ہو گیا لوگوں کو کہ اب موت واقع ہو گئی ہے، جو کہ آپ پہ حملہ ہوا تھا۔ تو موت کے یقین کے بعد جب اٹھانے لگے نا تو لوگ اکٹھے ہو گئے ان کی چارپائی کے ارد گرد، حضرت عمر بن خطاب کی چارپائی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ رسول تھے، یا کچھ تابعین ہوں گے جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، زیادہ تر تو صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، وہی لوگ تھے، مسلمان تھے سارے۔ کہتے ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، تو اکٹھے ہو کر انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مغفرت کرنا شروع کر دی، نیکیاں یاد کرنا شروع کر دی، اسلام کے لیے ان کی خدمات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اور وہ لوگ اوپر جب کھڑے ہو گئے تو کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، لوگوں کو دیکھ رہا تھا، یعنی میری پوری توجہ ادھر تھی کہ
کہ ایک شخص نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے متوجہ کیا، کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے میری توجہ کو اپنی طرف مبذول کروایا۔ کہتے ہیں میں نے جو مڑ کے دیکھا تو وہ شخص کون تھا؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں سے یہ سمجھیں کہ اگر میت کے لیے غسل سے پہلے دعائے مغفرت کرنا، استغفار کرنا، دوستو فاتحہ پڑھنا یہ غلط ہوتا تو کیا حضور کے صحابہ حضرت عمر بن خطاب کے اوپر کھڑے ہو کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، ان کی نیکیوں کو یاد کرتے؟ یا اگر وہ کر رہے تھے تو کیا قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا مفسر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے علم کے شہر کا دروازہ بھی ہے، کیا وہ منع نہ کرتے صحابہ کو کہ ایسا نہ کرو بھائی، جنازہ تو ہو لینے دو، غسل تو ہو لینے دو، کفن تو ہو لینے دو، آپ لوگ ابھی شروع ہو گئے؟ انہوں نے منع بھی نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو حضرت علی آگے تشریف لائے تو انہوں نے اپنی زبان سے حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی نیکیوں کو یاد کیا۔ تو یہ چیز، یہ جو وقت ہے نا، اس وقت کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کسی دنیا سے جانے والے کی روح اس کے جسم سے نکلی تو دوستان گرامی اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، فاتحہ پڑھنا، استغفار کرنا یہ جائز ہے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کرنے لگے تو اسے روکنا ٹوکنا نہیں چاہیے۔